اہل تشیع نے نعرہ لگایا تھا، نعرہ حیدری. ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس نعرے کو غلط نہیں قرار دیا، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو چیز تھی اس کو ہم بھانپے، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ انہوں نے صرف نعرہ حیدری کیوں لگایا، اس لیے کہ یہ علی کو خلیفہ اول کہلانا چاہتے ہیں. ہم نے صرف اس کے جواب میں نعرہ تحقیق لگایا کہ ان کو بتایا کہ آؤ تحقیق کی دنیا میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حق 4 یار، یہ چاروں یار حق کے اوپر ہیں. صرف ایک علی کو لے کے نہ چلو، بلکہ ابو بکر و عمر عثمان ان سب کے دامن کو بھی تھامو. عزیزان محترم، کبھی یہودی مذہب کو آپ نے پڑھا ہے؟ اگر آج کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہے ہو سکتا ہے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی غیر یہودی بننا چاہے تو کیا وہ بن سکتا ہے؟ یاد رکھیے، یہ واحد مذہب ہے دنیا کا جو بائی برتھ مذہب ہے، بائی برتھ مذہب ہے. جس کا دادا یہودی ہے، اگر اس کا بیٹا اگر یہودیت کو چھوڑ کے کوئی اور دین میں چلا گیا، لیکن اگر پھر وہ واپس یہودیت میں آنا چاہے تو وہ اس کو تو یہودی تسلیم کر لیں گے. جس کا باپ یہودی ہے اس کا بیٹا یہودی بن سکتا ہے، لیکن جس کی رگوں میں یہودیوں کا خون نہیں ہے، وہ کتنا ہی چاہے کہ میں یہودی بن جاؤں، وہ کبھی یہودی نہیں اس کو تسلیم کرے. جو اپنے مذہب میں اتنے سخت ہیں کہ کسی باہر سے کسی شخص کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے، مجھے خدا کے لیے بتائیے گا کہ انہوں نے اپنی بیٹی عمران خان کو کیسے دے دی؟ ایک یہودی نے اپنی بیٹی عمران خان کو کیسے دے دی؟ کیوں دے دی؟ میں کوئی عمران خان کے خلاف باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو اس یہودی سازشوں سے آگاہ کر رہا ہوں. حضور والا، کبھی عمران خان کا شجر نسب پڑھیے، اگر نہیں ہے تو میرے پاس بھی ہے. کبھی آ کے دیکھیے گا، آج سے 200 سال قبل یہ پورا خاندان یہودی تھا. ان کے آباء و اجداد نے یہودیت سے توبہ کی، مسلمان ہوئے. ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا کہ ہمارے دین میں یہ داخل ہوئے. اللہ اکبر، الحمدللہ یہ مسلمان ہیں. ہمیں ان کے اوپر، عمران خان کی ذات کے اوپر ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں یہودی سازش کا. اس یہودی بدبخت نے اپنی بیٹی کسی مسلمان کو نہیں دی، بلکہ اس شخص کو دی ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ اس کی رگوں میں یہودیوں کا خون ہے. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے. 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد وہ جمائمہ خان کہاں چلی گئیں؟ واپس اسی یہودی معاشرے میں. وہ 2 عدد دودھ پیتے بچے جن کا باپ مسلمان ہے، جن کے نام اسلامی نام ہیں، یہ 2 عدد دودھ پیتے بچے آج کہاں تعلیم پا رہے ہیں؟ یہودیوں میں. آج ان کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ یہودیوں کے اندر. اور یہ یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جس کے لیے ہٹلر نے اپنی سوانح حیات میں لکھا تھا کہ میں نے اگر دنیا میں کچھ یہودی چھوڑے ہیں تو صرف اس لیے چھوڑے، ورنہ میں ایک ایک کو چن چن کے قتل کراتا، لیکن میں نے کچھ یہودی اس لیے چھوڑے کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بدبخت قوم ہے.
آج اسی یہودی معاشرے میں پلنے والے بچے، اسی یہودی معاشرے میں تعلیم پانے والے بچے جو دودھ پیتی عمر سے گئے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، ان کی جس طریقے سے تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، اللہ اکبر، کیا آپ نہیں جانتے کہ دنیا کے اندر ان یہودیوں نے کتنے مراکز بنائے ہیں کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں؟ وہاں کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، نمازوں کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو قرآن اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ان کو حدیثیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ ان حدیثوں کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ان کو نمازیں روزے اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ اپنا ظاہری جب تک تم اسلام کے مطابق نہیں بناؤ گے کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا۔ لہذا جبو قبو دستار فضیلت سجا کے ایک مسلمان بن کے جاؤ اور میں فتنہ و فساد پھیلا دو۔ آپ کو پتہ ہے یہ جنت البقیع اور جنت المأویٰ کا جو مسمار کیا گیا، وہاں جو عظیم قبے تھے کہ ایک ایک مزار کے اوپر ایک حسین قبہ تھا، وہاں تختی لگی ہوتی تھی ھذا قبر عثمان، ایک ایک صحابی کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ چلتا تھا، یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ یہ انہوں نے کس حدیث کے تحت جنت البقیع اور جنت المأویٰ میں بلڈوزر چلوائی؟ وہ میرے آقا کی ایک حدیث لی اس عبد الوہاب نجدی نے کہ جس کے اندر حضور نے اپنے غلاموں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ قبروں کو مسمار کر دو۔ ہم میں سے جو لوگ تو واقف ہیں نہیں، ہمارے تو بہت سے علماء تک نے بھی پوری بخاری شریف نہیں پڑھی، پوری مسلم شریف نہیں پڑھی ہوگی۔ اللہ تو عوام کہاں سے پڑھیں گے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں حدیث کے سیاق و سباق کا، صرف وہ الفاظ لکھ کے کتاب کا حوالہ دے کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ جاؤ قبروں کو مسمار کر دو، ان کی ہڈیاں نکال کر باہر پھینک دو۔ انہوں نے وہ حدیث دنیا کے سامنے رکھ کر الو بنا کے صحابہ کرام کی قبریں مسمار کرنا شروع کی، جبکہ میرے آقا نے کن قبروں کے بارے میں کہا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، جب حضور نے مسجد نبی کی تعمیر شروع کرائی تو ارد گرد جو مشرکین اور کفار کی جو قبور تھی ان کے لیے میرے آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا تھا کہ ان بدبختوں کی قبروں کو مٹاؤ، ان قبروں میں ان کی ہڈیوں کو نکال کے باہر پھینک دو۔ اللہ اکبر! آج یہ وہ مشرکین، وہ کفار کی متعلق جو حدیثیں ہیں، انہوں نے مسلمانوں پہ، اہل بیت اطہار پہ، صحابہ کبار کے اوپر چسپاں کر کے جنت البقیع کو مسمار کرایا، جنت المأویٰ کو مسمار کرایا۔ نعرہ تکبیر، جماعت حق اہل سنت
اور صرف یہ اسی دور کا کھیل نہیں ہے، یہ کھیل آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں ہندو مندر میں جاتا ہے تو مزار پہ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا اٹھائیے پڑھیے قرآن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے پوری قوم کو جمع کیا، وہ قوم جو کہ بت پرستی میں مبتلا تھی، جنہوں نے کہ بتوں کی پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا، فرمایا یہ تم ان بتوں سے کیا مانگتے ہو؟ یہ تو اپنا بھلا خود نہیں کر سکتے، یہ تمہارا کیا بھلا کریں گے؟ جو اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب مشرکین سے ہو رہا ہے کہ جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکیں وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندے بنائے، اور مٹی کے پرندے بنا کر آپ نے اس میں پھونک ماری۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ پرندے پھر ہوا میں اڑے یا نہیں پڑے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، ان کو شفا ملی نہیں ملی؟ نابیناؤں کو بینا کیا یا نہیں کیا؟ کیا درس دیا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا درس دے رہے ہیں؟ وہ درس یہ تھا کہ تم جو ان بتوں کے پاس جاتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان کو کہتے ہو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو تجھے کیا بچائیں گے؟ ارے اگر آنا ہے تو آؤ، اللہ کے نبی کے دامن میں آؤ اور دیکھو میری قوت کہ میں یہ مٹی کے پرندے بناؤں گا، پھونک ماروں گا، اور پھر تم دیکھنا کہ یہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جگر گوشے غزالی زمان، جگر گوشے غزالی زمان۔ ذرا دیکھنا کہ میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں یا نہیں دیتا، ذرا دیکھنا کہ نابیناؤں کو بینا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے، اور اس خطاب کے دوران ایک لفظ بولا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کہیں ان بتوں کی طرح اب میری پرستش نہ شروع کر دینا، ان بتوں کی طرح اب کہیں مجھے نہ پوجنا شروع کر دینا۔ ذرا سنو، یہ جو کچھ بھی میرے پاس قوت ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ کہاں سے ہے؟ علم بردار عقیدہ توحید، ایک سجاد سید کاظمی۔ بِإِذْنِ اللہ کا ایک لفظ بول دیا، بِإِذْنِ اللہ۔ یہ تو اللہ کے نبی کا دربار تھا، آئیے اب پھر ایک اور نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار سجا کے بیٹھے، فرمایا جاتا ہے کوئی ہے جب تخت بلقیس کو لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وقال عفریت من الجن، ہیبتناک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بہی، میں لے کر آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کی حضور محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ فرمایا بہت دیر ہے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر کیا کہتا ہے قرآن؟ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، ایک انسان کھڑا ہوا۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے، کتاب میں سے
کچھ علم ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کیا خطاب کیا؟ اس نے کہا سلیمان انا آتی کا بہی، میں لے کر آتا ہوں، میں لے کر آتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ مسکرا کے عرض کی حضور ذرا گردن موڑ کے تو دیکھیے تخت موجود ہے۔ عظمت اولیاء حضرت آصف بن برقیہ، داتا گنج بخش، بابا فرید، غزالی زمان، بردار عظمت اولیاء سید سجاد سید کاظمی، بردار عظمت رسول سید سجاد سید کاظمی۔ جو سمجھنے والی بات بتا رہا ہوں، جو سمجھانے والی بات بتا رہا ہوں، اللہ کا نبی ہے عیسیٰ، لیکن جب مشرکین سے خطاب کرتا ہے تو پھر ایک لفظ کہتا ہے بے اذن اللہ۔ لیکن اے اللہ کے ولی، آج تو بے اذن اللہ کے لفظ کیوں نہیں بول رہا؟ آج وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے انا آتی کا بے، میں لے کر آتا ہوں۔ آج بے اذن اللہ کے لفظ کیوں نہیں بولے جا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھا کہ وہاں خطاب مشرکوں سے تھا، یہاں خطاب اللہ کے نبی سے ہو رہا مشرکوں کو بتانا ضروری ہے، کہیں میری پوجا نہ شروع کر دینا۔ یاد رکھنا جو کچھ بھی قوت ہے بے اذن اللہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا نبی سب کچھ جانتا ہے، وہاں تو اپنی قوت بتانے کی بات ہے، وہاں تو اپنی قوت بتانے کی۔ اے اللہ کے نبی آ دیکھ کہ میں نے کیا مقام حاصل کیا ہے، اللہ آتی کبھی میں لے کر آتا ہوں۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے حیا کرو، شرم کرو۔ آج بتوں کی آیتوں کو، اور پھر ایک اور دیکھیے گا، یہ انا آتی کبھی کون شخص کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم ہے، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، اور جس کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، خدا کے لیے رحم کرو۔ آج بتوں کی آیتوں کو اللہ کے ولیوں پہ چسپاں کرتے ہو۔ شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے کیا جواب دیا تھا؟ شیطان نے جواب دیا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ۔ تو نے مجھے نار سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ علماء کرام موجود ہیں، خدا کے لیے بتائیے کہ کیا نار مٹی سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ نار مٹی سے زیادہ افضل ہے۔ کیا شیطان نے جھوٹ بولا تھا؟ کیا شیطان نے غلط بات کی تھی؟ کوئی شیطان نے جھوٹ نہیں بولا، شیطان نے بالکل سچی بات کہی تھی کہ خلقتنی
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پھر کیوں کہا کہ انت رجیم وکان من الکافرین؟ کیوں کہا گیا؟ حضور بات اس کی درست تھی، بات اس کی درست تھی، بات غلط نہیں تھی، لیکن انداز گفتگو غلط تھا. انداز گفتگو غلط تھا. اور وہ کیا تھا؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین. جب تکبر کیا تو پھر کہا اب تو کافروں میں سے. تکبر کیا. شیطان نے کبھی زنا کیا، کبھی چوری کی، کبھی ڈاکہ ڈالا، کبھی کسی کو قتل کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. لیکن کائنات کا سب سے بڑی خبیث ہستی کون ہے؟ شیطان. جو زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، ڈاکے نہیں ڈالتا، چوریاں نہیں کرتا، وہ کائنات کی سب سے بڑی خبیث ہستی ہے. اور کس وجہ سے خبیث بنی اس کی وجہ بھی بتا دی. ابا واستکبرا. پتا چلا یہ تکبر وہ چیز ہے جو زنا سے بدتر ہے، جو شراب سے بدتر ہے، جو ڈکیتی سے بدتر ہے، جو قتل سے بدتر ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد شیطان نے اپنے ذمہ کام کیا لیا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. پھر بہکانے کا کام لیا. جو وسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پھر وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا. یہ کس کے کام ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی خبیث ہستی کا کام ہے، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ذرا سوچنا کس کے ایسے مساتے ہیں. ہندو مندر میں جاتا ہے، تو مزاروں پہ جاتا ہے. ذرا سوچو خدا کے لیے. آج امت محمدیہ کو برباد کرنے کے اندر صرف یہی نہیں کہ یہودیوں کا ہاتھ ہو، عیسائیوں کا ہاتھ ہو. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ. آج عیسائیوں کے لیے کھڑے ہو کہ کہتے ہو عقل سے کیوں نہیں کام لیا؟ کیوں نہیں سوچو بچار کی؟ کبھی خود عقل سے کام لیا؟ کبھی خود سوچا کہ یہ ساری اللہ اکبر بتوں کی آیتیں ولیوں پہ چشمہ کر کے رکھ دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں بتوں کے پاس نہ جانا، اگر آنا ہے تو آؤ اللہ کے نبی کے پاس آؤ، اللہ کے ولی کے پاس آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ خود فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے اپنی خلافت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا ہے. سبحان اللہ اکبر. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. اللہ کے واسطے ذرا سوچنا، اللہ کا نائب، اللہ کا نائب. ذرا بتاؤ تو صحیح اس کی قوت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ان تمام چیزوں کے آڑ کے اندر ہمارے مسلک حقہ کو وہ کرتے ہو. ہمیں خدا سے دور کیا، ہمیں رسول سے دور کیا. آج چلتے ہیں اللہ کی دعوت دینے کے لیے، آتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. آؤ اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی باتیں کریں. سمجھاتے ہیں. آج ساری دنیا میں ذلیل اس لیے ہیں، رسوا اس لیے ہیں کہ ہمارا اللہ ناراض ہے. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. آؤ بھائیو اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں. ہمارے یہاں جب بھی کوئی قلخانی وغیرہ ختم شریف ہوتا ہے تو ہم آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی. یہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کا کیا فائدہ ہے پڑھنے کا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟
بول تو دیں. ایک قرآن پاک کا ثواب. سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. مجھے خدا کے لیے بتاؤ، یہ 4 آیتوں کی صورت ہے، 4 آیتوں کی صورت. کہاں اتنا بڑا قرآن اور کہاں یہ 4 آیتوں کی صورت. کیا چیز ہے اس کے اندر؟ کیا چیز ہے؟ اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں. اس میں چیز یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں جو توحید بیان کی ہے، اللہ نے پورے قرآن میں وہ ساری سمیٹ کے اجمالاً ان 4 آیتوں کے اندر بند کر کے دے دی. ان 4 آیتوں. ایک تو اپنے اوپر کبھی افسوس تو کر لینا، نوجوان بچے بیٹھے ہیں 15-20 سال کے، اللہ پر 30-40 سال کے بھی لوگ بیٹھے ہیں. اگر 40 سال بھی عمر ہے اور اگر 10 سال بھی لگاتا ایک آیت کو پڑھنے میں، ایک آیت کو سمجھنے میں 10 سال، 40 سال میں 4 آیتیں سمجھ آتی نہیں آتی. مسلمان بنے بیٹھے جو 40 سال کی عمر میں بھی 4 آیتوں کو نہ سمجھ سکے، کس بات کا مسلمان ہے وہ؟ اور خدا کی قسم اگر یہ 4 آیتیں سمجھ جاتے نا، پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا. آج یہ پاگل مولوی آ کے نہ بہکاتا اللہ ناراض ہے. یہ اگر 4 آیتیں پڑھی ہوتی تو فوراً جاتا تو پوچھتے مولوی صاحب، اللہ تو کہتا ہے اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں. تو کہتا ہے ناراض ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی. جو بے نیاز ہو وہ ناراض ہو نہیں سکتا. جو بے نیاز ہو وہ ناراض ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ناراض ہونا، راضی ہونا، یہ وہ کیفیات ہیں جن کے پیچھے غرض ہوتی ہے. غرض ہوتی ہے، اور جہاں غرض ہوگی وہاں بے نیازی نہیں ہوگی، اور جہاں بے نیازی ہوگی وہاں غرض نہیں ہوگی. عبد اور معبود کا فرق یہی ہے. عبد اور معبود کا فرق یہی ہے. معبود بے نیاز ہے، عبد بے نیاز نہیں. پھر کون سا اللہ ناراض ہے؟ پڑھنا کبھی تورات کو اور انجیل کو، پتہ چلے گا کہ جب حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا یہودیوں نے، اور جب حضرت عزیر جب ناراض ہوئے ہیں تو یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خدا ناراض ہو گیا. پڑھنا کبھی انجیل کو، جب حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے ناراض ہوئے، قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا خداوند ناراض ہو گیا، چلو اس کو راضی کریں. ارے وہ یہودی کا خدا ہے، وہ عیسائی کا خدا ہے جو ناراض ہوتا ہے. محمد کا خدا وہ ہے جو کہتا ہے اللہ الصمد، میں بے نیاز. ہو سکتا ہے قرآن میں دکھا دیں، ہیں تو بڑے حضرت، کہیں کی چیز کہیں پہ لگا کے پہنچاتے ہیں. خدا کی قسم یہ کارنامہ ایزی کو سجتا ہے. میرا نبی مشرکوں کی قبروں کو مٹانے کے کہے، یہ صحابہ کی قبریں مٹوا دیتی. قرآن بتوں کے پاس جانے کو منع کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس آنے کو کہتا ہے. یہ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبیوں کے پاس آنے کو منع کر دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس آنے کو منع کر. یہ کام انہیں کو سجتا ہے. ایک حدیث یاد آ گئی ایک دم.
اور حدیث بھی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ویسے تو ذرا سی کوئی حدیث پڑھو یہ غریب ہے، یہ ضعیف ہے، اور لو آج جو حدیث بتا رہا ہوں صحیح حدیث ہے گارنٹی سے. میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم. الا ملتن واحدہ، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے. آج جو تم کہتے ہیں نا وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، ایمان سے مجھے بتانا ہو نبی کا امتی اور جہنمی ہو کیا دل مانتا ہے؟ مجھے اپنے نبی پہ اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا دامن تھاما ہے میں کیسا بھی صحیح لیکن میں جہنم میں نہیں جا سکتا. مجھے یقین ہے اپنے نبی ہو نبی کا امتی اور جہنم میں جائے. پھر کیا یہ میرے نبی نے غلط بات کہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم، مثال کے طور پر دنیا میں 73 آدمی رہتے ہیں، دنیا میں 73 آدمی رہتے ہیں اور 73 کے 73 کہتے ہیں کہ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب حشر کا میدان سجتا ہے، جب حشر کا میدان سجتا ہے تو میرا نبی صرف ایک کو کہتا ہے تو آ جا، تو میرا امتی ہے. ایمان سے بتاؤ وہ 72 امتی ہیں؟ ارے تیرے کہنے سے تو امتی نہیں بنے گا. یہ جو 72 جو لوگ ہیں 72 فرقے ہیں وہ نشاندہی اس طرف کہے کہ یہ اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہم رسول کے امتی ہیں، ہم محمد کے امتی ہیں، لیکن فرمایا یاد رکھنا امتی وہ ہوگا جس کو میدان محشر میں میں کہوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. وہ 72 نہیں ہوں گے امتی، بے شک کہتے رہے کہ امتی ہیں، لیکن امتی وہ ہوگا جس کو میرا نبی تسلیم کرے گا کہ یہ میرا امتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور والا کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ خود کہے یہ میرا بندہ ہے. اور جب یہ کمال کو پہنچتا ہے بندہ کہ جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے جبریل پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بندہ آگے نکل جاتا ہے. کمال یہ نہیں یہ کہ تو کہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، ارے کمال یہ ہے کہ نبی خود کہے یہ میرا امتی ہے. اور جس کو میرے نبی نے کہہ دیا یہ میرا امتی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. آج کس بات کے ڈراوے دیتے ہو؟ کس بات کے ڈراوے دیتے ہو؟ اللہ اکبر. ہمیں تو اتنا یقین ہے کہ خدا کی قسم جس کا دامن تھاما ہے وہ ہمیں جہنم میں جانے ہی نہیں دے گا. ہم کیا پاگل ہیں عشق رسول کا درس دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں عشق رسول کا درس؟ صرف اسی لیے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر ہو تو دیکھ رہا ہو اور میرا نبی کہے نہیں نکالو میرا امتی نہیں. محبت رسول میں اتنا ڈوب جا کے حشر کا میدان ہو اور میرا نبی کہے چھوڑ دو میرا امتی.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ نبیوں سے وابستگی اور نبیوں سے قربت اور نبیوں سے محبت، خدا کی قسم یہی معراج ہے، یہی بلندی ہے۔ جتنی ہم اپنی محبت کے اندر شدید ہوتے جائیں گے، کتنے شدید قربانی آ رہی ہے، کھانے کس کو دو گے؟ ذرا سوچنا، کھانے کس کو دو گے؟ پہلے تو کہو گے جی قربانی کریں گے تو کھا لے دیں گے نا جی۔ صحیح مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ قربانی نہیں ہے۔ بہرحال خدا کے لیے اپنے مدارس کا خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ جا کے دوسروں کے مدارس میں دے آئیں۔ آپ کی قربانی کی کھال اپنے مدارس میں آنی چاہیے۔ حضور کے غلام حضرت خبیب حضور کے غلام جنگ غزوہ بدر میں حصہ لیا، اور غزوہ بدر کے اندر انہوں نے حارث کو، جو بہت بڑا مشرک تھا، بہت بڑا، اس کو قتل کیا۔ سردار تھا، مکہ کا بہت بڑا سردار، اس کو قتل کیا حضرت خبیب نے بدر کے میدان میں۔ خبیب کے بیٹوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت خبیب کو حضور نے تبلیغ دین کے لیے جب بھیجا، اور حضرت خبیب مکے میں پہنچے، تو جیسے مکے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ حارث کا قاتل جو ہے وہ مکے میں آ گیا، تو ان مشرکین نے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا۔ تو حارث کے بیٹوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا قاتل جو ہے وہ پکڑا گیا، تو وہ فوراً پہنچے قریش کے سرداروں کے پاس، اور انہوں نے کہا جناب اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، اور ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، لہذا آپ سے التجا ہے کہ اس کو خبیب کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، کہ ہم خود اس کو قتل کریں۔ چنانچہ حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں کے حوالے کر دیا گیا، اور حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب کے لیے ایک لوہے کا پنجرہ بنوایا، لوہے کا پنجرہ، اور 6 مہینے حضرت خبیب کو اس میں قید رکھا۔ 6 مہینے کھانے کے لیے سور کا گوشت، پینے کے لیے شراب۔ حضرت خبیب نے سوچا زندگی بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا بہت کھا لیں، لیکن سوچا کہ خبیب زندگی تو بچ جائے گی، لیکن تیرے آقا کے غلام خوش ہو جائیں گے کہ خبیب نے سور کا گوشت کھایا، شراب پی۔ فرمایا لعنت ہے اس زندگی کے اوپر جس زندگی سے مصطفیٰ کے غلام خوش ہو، لعنت ہے اس زندگی کے اوپر۔ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حارث کی بیٹیاں، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی حارث کی بیٹیاں، حارث کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے خبیب جیسا قیدی نہیں دیکھا، ہم کھانے کو سور کا گوشت اور پینے کو شراب دیتے تھے، لیکن جب ہماری نگاہ اس کے پنجرے میں پڑتی تھی تو بیل کے سر کے برابر اتنے بڑے بڑے انگوروں کے خوشے رکھے ہوتے تھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ پر 6 مہینے بند رہے۔ 6 مہینے کے بعد حارث کے بیٹوں نے نکالا اور کہا خبیب اب ہم تمہیں قتل کریں گے، اور ہم عربیوں کا دستور ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے، تو اگر کوئی آخری خواہش ہے تو ہمیں بتا دو۔ حضرت خبیب نے فرمایا 2 خواہشیں اگر پوری کر دو تو مہربانی۔ ان کا بتاؤ خبیب۔ ان کا پہلی خواہش تو یہ ہے کہ 6 مہینے ہو گئے
اس پنجرے میں بند ہوں، یہی بول ہے، یہی براز ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، نہ وضو کر سکا، نہ دھو سکا، نہ نہا سکا، نہ کپڑوں کو پاک کر سکا، 6 مہینے سے اس کیفیت میں مبتلا ہوں، مجھے تھوڑی سی اجازت دے دو کہ میں نہا کے کپڑے پاک صاف کر کے 1-2 رکعت نماز نفل ادا کروں۔ حارث کے بیٹوں نے کہا خبیب اجازت ہے۔ وہ بھی ایک بڑی تفصیل ہے، بنا بیٹھوں تو بہت دیر لگے گی۔ باہر حضرت خبیب نہائے دھوئے، بڑا چھوٹا سا سجدہ ہے، بہت چھوٹا سا رکوع ہے، لمبے رکوع نہیں کی اس لیے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ خبیب موت سے ڈر رہا ہے۔ ان کا خبیب دوسری خواہش بتاؤ۔ فرمایا دوسری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے قتل کرنے کے لیے زمین پہ لٹاؤ گے نا تو میرے منہ کو مدینے کی طرف کر دیں۔ حضور آج آپ قربانی کے لیے بکرے کو لٹاتے ہیں تو بکرے کا منہ کس طرف کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ لیکن یہ خبیب ہے، رسول کا غلام ہے، جو کہتا ہے کہ میرے منہ کو مدینے کی طرف کر دے۔ حارث کے بیٹوں نے کہا خبیب ہم یہ تیرا کہنا نہیں مان سکتے، مدینے والے کی دشمنی میں تو تجھے قتل کر رہے ہیں، یہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے۔ اس وقت حضرت خبیب نے 60 شعروں کا ایک قصیدہ کہا آقا کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي۔ اے قتل کرنے والوں، میں نے تم سے التجا کی تھی میرے منہ کو مدینے کی طرف کر دینا، لیکن تم نے میرا کہنا نہیں مانا۔ تمہاری مرضی، جس طرف دل چاہے تم میرے منہ کو اس طرف کر کے مجھے قتل کر دو، میرے منہ کو مدینے کی طرف نہیں ہونے دو گے نا، میرے دل کو تو مدینے سے نہیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صحابی رسول، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، گوشے غزالی زمان، جگر گوشے غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان۔ حضور والا جب تک آؤ دیکھو صحابہ کے دلوں میں محبت رسول، جو قتل ہوتے وقت بھی کہتا ہے میرے منہ کو کعبے کی طرف نہیں مدینے کی طرف کہتا ہے۔ اللہ اکبر عزیز، اور کیوں؟ اور جب تک یہ کیفیت رہی، آج تم سمجھتے ہو عالم اسلام بہت عروج پر ہے۔ حضور جب سے تم نے یہ جنت البقیع مسمار کرایا، جنت الماوا مسمار کرایا، آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے، ورنہ اپنی تاریخ پڑھو تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کتنی بلندیوں پہ تھا۔ دولت نہیں تھی مسلمان کے پاس، دولت نہیں تھی، نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پہننے کو کپڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عالم یہ ہوتا تھا کہ کیسر و کسرا لرزتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ سینے میں محبت رسول تھی۔ امیر المومنین ہیں سیدنا عمر فاروق، بیٹا نکلا میدان، کھیل کے میدان میں، آگے کھیل کے میدان میں حسنین کریمین سے مٹبھیڑ ہو گئی، بچوں نے کھیل شروع کر دیا۔ دوران کھیل کسی بات پہ چپقلش ہوئی، جب چپقلش ہوئی تو حسن و حسین امیر المومنین کے بیٹے کو کہتے ہیں ہمارے غلام کا بیٹا ہو کیا ہمارے آگے تو زبان درازی کرتا ہے؟ امیر المومنین کا بیٹا پلٹتا ہے دربار شاہی میں، جا کے عرض کرتا ہے بابا حسنین کریمین کہتے ہیں تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ عمر فاروق کاغذ اور قلم منگا کے کہتے ہیں جاؤ بیٹا حسنین کریمین سے کہنا یہ جملہ کاغذ پہ لکھ دیں کہ تو ان کے غلام کا بیٹا ہے۔
کاغذ قلم دے کے بیٹے کو ادھر بھیجا، پیچھے فرمایا اگر اس تحریر کے آنے سے پہلے اگر میری موت واقع ہو جائے تو یہ وصیت ہے کہ اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ بروز محشر آقا کو اور ثبوت پیش کروں گا، یا رسول اللہ آپ کی اولاد بھی مجھے اپنا غلام کہتی ہے۔ سنو سنو آخری جملہ سنو، آج بلندیوں کے لیے تاج پہنتے ہو، آج بلندیوں کے لیے تاج پہنتے ہو، ارے یہ تاج تیرا کل پاؤں کے تلے بھی روندا جا سکتا ہے۔ اگر بلندی چاہتا ہے تو اپنے گلے میں طوق غلامی رسول خدا کی قسم، جس کے گلے میں رسول کی غلامی کا طوق ہے وہ کبھی دیوار پذیر نہیں ہو سکتا۔ تیرا تاج تو پھر گر سکتا ہے لیکن رسول کی غلامی کا طوق تجھے بلندیوں کی طرف لے جا سکتا ہے، تجھے پستیوں میں کبھی مبتلا نہیں کر سکتا۔